اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم دست شناسی، اس حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی ذرائع روزگار کے حوالے سے۔ یہ سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے، پہلی ویڈیو کا لنک ذائل میں دیا گیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے خط زندگی سے نکلنے والے مختلف خطوط کی، جو مختلف اباروں کی طرف جاتے ہیں اور مختلف قسم کے ذرائع روزگار کو ظاہر کرتے ہیں۔ خط زندگی سے لائن ابار مشتری کی طرف جاری ہو تو ایک بہترین علامت ہے۔ یہاں پہ میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ خط زندگی خود ابار مشتری پہ جا رہا ہے، بلکہ خط زندگی سے ایک لائن نکل کر ابار مشتری پر جا رہی ہے۔ یہ ایک ایسی لائن ہے، ایک ایسی علامت ہے کہ جس کو میں نے جہاں پہ بھی دیکھا ہے اس کے حیرت انگیز اثرات پائے گئے ہیں۔ یہ فرد کے اندر ایک ایسی صلاحیت پیدا کرتی ہے کہ وہ چاہے کسی بھی درجے کے خاندان سے پیدا ہوا ہو، غریب ترین خاندان میں پیدا ہوا ہو، غریب ترین حالات میں پیدا ہوا ہو، وہ آگے بڑھنے کا جذبہ اس کا ختم نہیں ہوتا، اور وہ زندگی میں اپنے ابواء و اجداد کی نسبت ایک بہتر پوزیشن پر پہنچنے کی خواہش، جدوجہد اور کامیاب منزل رکھتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے وہ جس بھی مذہب سے متعلق ہوں، اس کا پورا فیلڈ، اس کا پورا شعبہ ان کے لیے اوپن ہے۔ وہ اس میں مذہبی رہنما کے طور پر جا سکتے ہیں، مذہبی پروفیسر کے طور پر جا سکتے ہیں، مذہبی استاد کے طور پر جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اس صورتحال میں لوگ جو ہیں وہ قانون کا شعبہ اختیار کر سکتے ہیں، وکیل بن سکتے ہیں، جج بن سکتے ہیں، مجسٹریٹ بن سکتے ہیں، اور ایسے تمام شعبے جو چاہے فوج کے اندر ہوں، کسی اور یونیفارم والی ایجنسی میں ہوں، وہ جہاں پہ بھی قانون کا عمل دخل ہو وہاں پہ انہیں کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور ان کے لیے تمام شعبے اچھے ہیں۔ تعلیمی معاملات ہو گئے، لکھنے لکھانے کا معاملہ ہو گیا، مصنف کے طور پر، لکھاری کے طور پر یہ کامیاب رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک خاص شعبہ جو ہے وہ ہے روحانیات کا۔ روحانی حوالے سے، پیری فقیری کے حوالے سے ایک عالم کے طور پر بھی یہ لوگ اچھا نام کماتے ہیں اور اچھی شہرت پاتے ہیں۔ اب آئیں اگلی صورتحال کی طرف۔ خط زندگی سے کوئی خط نکل کر غبار ذہل کی طرف جا رہا ہو تو کیا صورتحال ہوگی، اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ ایک اچھی علامت ہے۔ اس علامت کے ہوتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرد چاہے بزنس میں ہو چاہے نوکری میں ہو، وہ ایک جہد مسلسل کے ذریعے کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ان کے لیے شعبہ روزگار دیکھیں تو اس میں کنسٹرکشن کا کام ان کے لیے بہت اہم ہے، یعنی کہ وہ کنسٹرکشن کی فرم اپنی بنا لیں، ٹھیکیداری کا کام کر لیں، یا اس طرح کے کاموں میں نوکری کے لیے چلے جائیں۔ اسی طرح زمین کی جائیداد کی خرید و فروخت بھی ان کے لیے بہت موزوں رہتی ہے، اور زمین میں یہ بندش نہیں ہے کہ وہ شہری زمین ہو یا زرعی زمین ہو۔ ہر قسم کی زمینوں کے لیے یہ بطور ایجنٹ یا بطور پراپرٹی ڈیلر یہ کام کر سکتے ہیں اور اس میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہم کچھ اور شعبوں کی بات کریں تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ چمڑے کا کاروبار جو ہے، جس میں لیدر کی جیکٹیں بنانا آ سکتا ہے، جوتے بنانا آ سکتا ہے، صندوق ہیں، اور بہت سارے کام ہیں اس کے اندر، گاڑیوں کی سیٹوں کا کام ہے، یہ لیدر انڈسٹری ہے پوری کی پوری، یہ اس کے اندر بھی بہت کامیاب رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آئلز جو ہیں جو میٹھے نہ ہوں، کوئی بھی آئل، کروڈ آئل بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر موبل آئل بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر سرسوں کا تیل بھی ہو سکتا ہے، ان سارے قسم کے کاموں کے لیے بھی یہ ایک موضوع فرد کے طور پر آگے آ سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب ایک اگلی صورتحال، جب خط زندگی غبار شمس کی طرف جھکاؤ رکھے یا اس طرف جا رہا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ یہ چیز کی علامت ہے کہ فرد فنون لطیفہ کی طرف رجحان رکھے گا۔ آرٹ ہو گیا، میوزک ہو گیا، ڈول بجانا ہو گیا، طبلہ بجانا ہو گیا، اداکاری ہو گئی، یا اس شعبے سے کوئی بھی اور چیز جو منسلک ہے، ان سارے شعبوں میں اس کے لیے قدم جمانا آسان ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ فرد کی دلچسپیاں وہ گانا گانے کی طرف ہیں یا اداکاری کرنے کی طرف ہے، لیکن یہ سارے شعبے اسی قسم کی خط کے تحت آتے ہیں۔ تاہم صرف یہ نہیں کہ یہ صرف فنون لطیفہ کے اندر یا آرٹس کے اندر ہی کامیاب ہوگا، ایسے لوگ جو ہیں وہ سیاست میں بھی کامیاب دیکھے گئے ہیں اور اپنا بزنس چلاتے ہوئے بھی کامیابی سے دیکھے گئے ہیں۔ دراصل یہ علامت فرد کو جو ہے نا ناموری دیتی ہے، اور ایک حد تک جو ہے ماحول کو بہتر بنانا، صاف ستھرا رکھنا، اور تھوڑا سا
ٹپ ٹاپ جسے کہتے ہیں اس کی بھی بڑی ایسے لوگوں کے اندر عادت ہوتی ہے، اور یہ غیر معمولی کامیابی کی ایک علامت ہے ہاتھ کے اوپر کسی بھی فرد کے۔ اور اگر ہم مزید شعبوں کی بات کریں تو جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومتی جاب کے لیے، حکومتی اداروں کے لیے بہت سکسیسفل رہ سکتے ہیں، اور ایسے شعبوں میں اگر یہ جائیں جو حکومت سے ریلیٹ کرتے ہیں تو بھی انہیں ایک اچھی معاشی زندگی مستقبل میں مل سکتی ہے۔ اب ایک اور صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ جب خط قسمت سے کوئی خط نکل کر ابار عطارد کی طرف جائے۔ ابار عطارد سب سے چھوٹی انگلی کے نیچے واقع ابار کو کہا جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں فرد کے لیے کیا ذرائع آمدن ہو سکتے ہیں، کس ذریعہ روزگار میں وہ جائے، اس حوالے سے آپ کے سامنے ایک تصویر آ رہی ہے جس میں وہ ظاہر کر رہی ہے کہ ابار عطارد کہاں پہ اور کیسے خط ادھر جا رہا ہے، اور فرد کچھ ایسی خصوصیات لیے ہوئے ہوگا، وہ تعلیمی شعبہ کوئی بھی ہو، کسی بھی، وہ سائنس کی تعلیم ہو، آرٹس کی تعلیم ہو، وہ ٹیکنیکل شعبے کی تعلیم ہو، ایسے افراد تعلیمی شعبے میں بہت کامیاب رہتے ہیں۔ بطور استاد، بطور پروفیسر ان لوگوں کی ایک اچھی شہرت ہوتی ہے اور ذہین بھی ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جو بھی تعلیمی کام ہے ان سب میں ان کو کامیابی ملتی ہے، کیونکہ یہ صورتحال لکھنے، لکھانے، پڑھنے اور جو ہے آپ کا ہے شعبہ سارے کا سارا، اس سے جو پرنٹنگ کا کام ہے، پبلیکیشن کا کام ہے، یہ سارے کے سارے اسی کے تحت آتے ہیں، اور یہ سب اس کی ایک مختلف حالتیں ہیں جس میں کوئی بھی فرد کامیاب ہو سکتا ہے۔ ایسے افراد کو دیکھا گیا کہ وہ بہت اچھے لکھاری ہوتے ہیں، بہت اچھے مصنف ہوتے ہیں، اور اگر وہ ڈرامہ لکھیں تو کمال کا ڈرامہ لکھیں گے، ایک بالکل الگ ڈرامہ ان کا ہوگا، ڈائیلاگ ڈیلیوری کا ان کے جو اداکار ہیں اس کا بڑا خیال رکھا جائے گا، کیونکہ ان کے اپنے لکھے ہوئے ڈائیلاگ بڑے کمال کے ہوں گے۔ اسی طرح میڈیا میں وہ چلے جائیں، ٹی وی پہ، ریڈیو پہ ڈرامے بنانے لگ جائیں، فلمیں بنانے لگ جائیں، یا جو بھی آج کل اس شعبے کے اندر چیزیں مختلف ہیں اس کے اندر چلے جائیں، تو ان سارے شعبے میں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب آئیں آج کے آخری موضوع کی طرف، اور وہ ہے خط زندگی کا ابار کمر کی طرف جھکاؤ یا ابار کمر پر اس کا پہنچنا۔ جب ایسی صورتحال ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرد سفر کے ذریعے دولت کمائے گا۔ یہ ایک مختصر حکم ہے، تاہم اس کے مختلف حالتیں ہیں جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرد بیرون ملک چلا جائے تو اس کے ذرائع آمدن میں اضافہ ہو سکتا ہے، یا وہ اچھی نوکری یا اچھے کاروبار کو کر سکتا ہے۔ تاہم اگر ایسا ممکن نہ ہو یا وہ بیرون ملک نہ جانا چاہے تو دوسرا جو اس کے لیے مشورہ دیا جا سکتا ہے دوسرے درجے پر، پہلے درجے پہ یہ بات نہیں ہو رہی ہے، ذہن میں رکھیں، دوسرے درجے پہ یہ ہے کہ وہ اندرون ملک اپنی جائے پیدائش سے دور جا کر کام کریں۔ جائے پیدائش پہ کام کرنا ایسی علامت کے ہوتے ہوئے کوئی بھی اچھا طریقہ کار نہیں ہے زندگی گزارنے کا، اس بات کو یاد رکھیں۔ فرد کی پیدائش اگر کراچی میں ہوئی ہے تو وہ لاہور کام شروع کر لے، لاہور میں ہوئی ہے تو کراچی چلا جائے، پشاور چلا جائے، کوئٹہ چلا جائے، اپنے جائے پیدائش سے دور جانا مقصد ہونا چاہیے، وہاں جا کے کام کریں تو زیادہ کامیاب رہیں گے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے کہ مستقل جا سکیں تو تب بھی گھر جو ہے اپنی جائے پیدائش پہ بھی رکھنا چاہتے ہیں تو نوکری کے لیے، کاروبار کے لیے وہ کسی دوسری جگہ کا ہی انتخاب کریں تو زیادہ کامیاب رہیں گے۔ بہرحال میں نے جو مشورہ دینا تھا وہ دے دیا، باقی آپ جانیں آپ کا کام۔ اب اس کے علاوہ جو دوسرے کام ہم یہاں دیکھتے ہیں جو فرد کر سکتا ہے، اس میں یہ کہ جتنے بھی لیکورڈ ہیں، دودھ ہو گیا، شربت کا کاروبار ہو گیا، عرق سازی ہو گئی، ان سارے کاموں میں ایسے افراد کامیاب رہتے ہیں۔ واٹر پلانٹ ہو گئے، جیسے آج کل صرف پانی بیچنے کا کام ہے، یہ سارے کام ایسے ہیں جو یہ لوگ بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ سوئمنگ پول بنا کے اس کے ذریعے آمدنی کا اصول کر سکتے ہیں، یہ کوک ہے، پیپسی ہے، اس طرح کے کاروبار میں جا سکتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے دیکھا گیا ہے کہ وہ بحری جہازوں کے اوپر بھی ملازمت کرنے کا ان کا شوق ہوتا ہے، یا بحری جہازوں پر سفر کرنا اور اس طرح کے کاموں میں جو پانی سے، سمندر سے، دریاؤں سے منسلک ہوں، یہ بڑے شوق سے کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے 2 ویڈیوز کے ذریعے افراد کے شعبہ حیات، شعبہ روزگار کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ ان دونوں ویڈیوز کی مدد سے آپ خود بھی اندازہ لگا سکیں گے کہ آپ کے لیے کون سا شعبہ حیات بہتر ہے، اور آپ جس شعبہ حیات میں ہیں اس میں آپ کے لیے کتنی گنجائش ہے اور کتنی نہیں۔ اس حوالے سے اگر آپ ادارے سے کنسلٹ کرنا چاہیں تو مزید تفصیل اور طریقہ کار کے لیے آپ دیے گئے واٹس ایپ نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اجازت، انشاءاللہ
دوبارہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ آپ کو، ہم کو، سب کو حفظ و ایمان میں رکھے اپنے، اور ہم پہ اپنی رحمتیں، بخششیں اور فضل نازل فرمائے. آمین.